السلام علیکم معزز ناظرین گرامی. جس جگہ اچھا انسان کرتا ہے یعنی انسان اچھائی کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا ہے. تو برائی کون اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اچھائی اللہ کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ سیڑھی سے گر گیا اور اسے چوٹ نہیں لگی تو وہ یہ کہے گا اللہ نے مجھے بچا لیا. تو گرایا کس نے تھا؟ اس طرح کے سوالات، آج پیچیدہ سوالات. جاوید اختر ملعون کہ یہ ایتھیسٹ ہے، نعوذ باللہ، اللہ کو نہیں مانتا اور بڑی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دے ورنہ نصف و نابود کرے. اس عمر میں بھی یہ اس پہ لگا. مسئلہ یہ ہے کہ غلط لینس لگا ہوا ہے اس کے آنکھوں میں، جس کی وجہ سے یہ اس طرح کر رہا ہے. آئیے ویڈیو کو دیکھتے ہیں. بہت زبردست باتیں ان کے خلاف ہم نے کی ہیں اس ویڈیو میں. انشاءاللہ 16 منٹ میں بھی میں بولوں گا آدھے سوالات کے جوابات، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی بولیں گے، اور آخر میں پھر بولوں گا. زبردست ویڈیو میں نے کوشش کی ہے آپ کے لیے بنانے کی. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی. ایک طرف ہمیں کہا جاتا ہے کہ دیکھو God has made you in his own image، کہ ایشور نے تو تمہیں اپنی ہی امیج میں بنایا ہے، اپنی طرح بنایا ہے، اپنا جیسا بنایا ہے. تبھی تو سارے جو جیو جنتو ہیں تم ان سے زیادہ سپیریئر ہو، ان سے اوپر ہو. کیوں ہو؟ اس لیے کہ تمہیں سمجھ دی گئی، تم سوچ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو. جتنی سمجھ دوسرے جانوروں میں نہیں ہے. اسی سانس میں ایک دوسری بات بھی ہم سے کہی جاتی ہے، خبردار جو اس سمجھ کو استعمال کیا، چپ چاپ سنتے رہو اور مانتے رہو جو ہم کہہ رہے ہیں، سوال نہیں کرنا. جس جگہ سوال کرنے کی اجازت نہیں ہو، وہ چاہے کوئی فلسفی ہو، چاہے کوئی سسٹم ہو، چاہے کوئی آستھا ہو، وہ خطرناک جگہ ہے. وہ سسٹم ہی خراب، وہ سرکار بھی ٹھیک نہیں ہوگی، وہ سماج بھی ٹھیک نہیں ہوگا. انسان جہاں پہنچا ہے، انسان جس نے کتنی گتھیاں جو کھولی ہیں وہ ایک ہی طرح سے کھولی، سوال کر کے. یہی بیماریاں جو ایک انجیکشن سے جن کا علاج ہو جاتا ہے، ایک ٹیکہ لگا دیتے ہیں بچہ بیماری سے بچ جاتا ہے. انہی بیماریوں کو تو برسوں یہ کہہ کے پوجا گیا نا کہ ماتا آ گئی. کمال کی بات یہ ہے کہ جو لوگ مانتے ہیں، اچھا یہ اب اس کے بعد پھر آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو ہو رہا ہے یہ تمہارا مقدر ہے، یہ تمہارا بھاگیہ ہے. یعنی یہ بھی سوال مت کرو کہ میں بری حالت میں کیوں ہوں، میں خراب کیوں ہوں. اچھا تو سب خدا کرتا ہے نا، کہ آپ سیڑھی سے گرے، نیچے چوٹ نہیں لگی تو کہتے ہیں اللہ نے بچا لیا. ابے گرایا کس نے تھا؟ وہ کوئی اور تھا. اس اندر گڑبڑ ہے. سوال یہ ہے کہ اگر بھاگیہ کوئی چیز ہے، اگر نصیب کوئی چیز ہے، اگر جو ہو رہا ہے وہ لکھا ہے، وہی ڈیسٹنی ہے، تو پھر پاپ اور پنیہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ارے بھائی، ایک آدمی کے بھاگ میں لکھا تھا کہ میرا مرڈر کرے گا، سو اس نے کر دیا. آپ اسے ہتھیارا کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا کیا دوش ہے؟ میرے بھاگ میں لکھا تھا کہ میں اس کا پیسہ کھا جاؤں گا، آپ مجھے چور کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر بھاگ میں لکھا تھا تو پاپ اور پنیہ ہو ہی نہیں سکتے. پھر کہتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے. ہے کیا کہ آپ کو ایشور نے عقل دی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ اچھا کرتے ہیں یا برا کرتے ہیں، آپ کو چھوٹ دیے. اچھا بھائی، 6 بلین آدمی ہیں اس پرتھوی پہ، سب کو تھوڑی تھوڑی چھوٹ دی ہے تو کافی چھوٹ ہو گئی مل کے. اب اتنی چھوٹ میں تو ادھر ہی دیکھ رہا ہوں، ادھر جو چھوٹ والے وہ میرے ساتھ کچھ بھی گڑبڑ کر سکتے ہیں. تو میں اب جو کہتے ہیں نا کہ پتا اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، تو یہ جب آپ نے چھوٹ سب کو دی ہوئی تو بہت سارے پتے اس کی مرضی کے بغیر بھی ہل رہے ہیں. دونوں کام یہ آپس میں ہی، جو آپ دھیان سے دیکھیں گے جو دھرم ہوتے ہیں ان کا آپس کے اندر ہی جو بات، ایک بات اور دوسری بات میں ہی انتر وروھ ہے. اب یا تو کوئی گاڈ ہے، خدا ہے، ایشور ہے جو ٹوٹل کنٹرول ہے، جس کا ٹوٹل کنٹرول ہے تو پاپ پنیہ نہیں ہو سکتا، پاپ پنیہ ہے تو ٹوٹل کنٹرول نہیں ہو سکتا. طے کر لو بھائی، جو کہو ہم وہی مان جائیں گے. اچھا سا مجھے فری ول مل گئی، مجھے چھوٹ ملی کہ اچھا دیکھو تم کیا کرتے ہو. میں نے برے کام کیے، میں نے کی چوری، جیب کترا بن گیا، میں پک پاکٹ ہو گیا. کوئی بڑا جرم نہیں کیا، میں ساری زندگی لوگوں کی چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتا رہا. اب میں مر گیا. مرنے کے بعد الگ الگ فارمولا ہیں، جیسے جو سیمیٹک ریلیجن ہے، جوڈائزم، کرسچینٹی، اسلام، اس میں آدمی اوپر جاتا ہے، وہاں پر کوٹ ہے، کوٹ میں کہتے ہیں اچھا تم نے یہ کیا تھا، سنو ایسا کرو، اس کو سورگ میں بھیج دو. بھائی صاحب آپ کو نرک میں جانا پڑے گا، جو بھی وہ چلتا ہے.
تو اب میں نے تو ساری زندگی چوری کی تھی, جیبیں کاٹی تھی, کوئی ایسا ڈاکہ نہیں مارا تھا میں نے, کسی کو حملہ نہیں کیا, سکتی میں لوٹا لے کے بھاگ جاتا تھا, کچھ کہیں پر دروازے پہ کوئی چیز رکھی ہے, دودھ کی شیشی لے کے بھاگ گیا, ایسا چھوٹے بٹے, مگر چوری تھی تو مجھے تو نرک میں ہی جانا ہے, تو میں چلا گیا. اب آپ یہ بتائیے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چوریوں کے لیے میں کتنے دنوں نرک میں رہوں گا, ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال. ارے بھائی چھوٹی چھوٹی چوریاں کی ہیں, 6 مہینے کی سزا ہو جائے, 8 مہینے کی سزا ہو جائے, 1 سال کی, 2 سال کی, ہمیشہ تو نہیں ہو سکتا, یہ تو کوئی جسٹس کی بات ہی نہیں ہے. اور وہاں بھی نرک میں آگ اور کوڑے اور گرمی اور تکلیف اور یہ بہت ٹارچر وہاں بہت زیادہ ہے. اب 6 مہینے 8 مہینے بعد اگر مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ میں سورج میں تو جا نہیں سکتا ہوں, ایسا تو کوئی کام میں نے کیا نہیں ہے. اچھا, اور آپ کے دھرم کے مطابق میرا جنم بھی نہیں ہونے والا ہے دوبارہ, وہ دوسرا دھرم ہے, اس کی بھی بات کریں گے. تو ابھی میرا ہوگا کیا؟ اس کا مجھے کوئی مولوی یا کوئی پریسٹ ہے, کوئی کرسچن کوئی مسلمان پریسٹ ہو, مجھے بتائے. اچھا صاحب, اب تو ادھر چلیے کہ پنرجنم ہو گیا. تو میں نے اتنے پاپ کیے ہیں کہ مجھے ودھاتا نے کہا کہ اب اس قابل نہیں ہے کہ یہ انسان بنے, اس کو ایسا کرتے کاکروچ کی یونی میں پیدا کرو. ٹھیک ہے صاحب, میں کاکروچ پیدا ہو گیا. اب مجھے بتائیے میں ایک کاکروچ ہوتے ہوئے کون سے کام کروں جس سے میں پھر واپس اوپر آنا شروع کروں؟ ہاؤ ٹو بی اے گڈ کاکروچ. یہ کہانیاں جو ہیں یہ پوری دنیا ان کہانیوں پہ چل رہی ہے. آپ سوچئے یہ جو پورا کانسیپٹ 2 چیزوں پہ چلتے ہیں دھرم, لالچ اور ڈر, یہ دونوں نہایت بری چیزیں ہیں. اچھے آدمی بھی دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لالچ انعام کی کہ وہ خوش ہو جائے گا تو یہ دے دے گا, وہ دے دے گا, اور ڈر کہ اگر وہ ناراض ہو گیا تو یہ سزا ملے گی, وہ سزا ملے گی. یعنی کوئی بھلا کام آپ بنا لالچ اور ڈر کے کرتے نہیں ہیں. یہ ہے دھارمک آدمی. باقی بچا کہ مرنے کے بعد اس کا سزا ملے گی یا انعام ملے گا. ایک بات مجھے اچھی لگتی ہے دھرموں کی, انہوں نے کہا ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد ہم سزا دیں گے یا انعام دیں گے. یہ تو خود ہی مان رہے ہیں کہ اس جنم میں نہیں دے سکتے. اگر اس جنم میں دے سکتے تو انہیں سورگ بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, انہیں نرک بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. آپ اچھے کام کیجئے, یہ آپ کو IOU دیں گے, ایک چیک کہ بھیا پوسٹ ڈیٹڈ چیک ہے, مرنے کے بعد کیش کرا لینا. یہ آپ کو خود مانتے ہیں, اس دنیا میں ہم تمہارا کچھ نہیں کر سکتے, اب ادھر آ جانا, ہماری گلی میں آنا, وہاں کریں گے. اور وہ گلی کہاں ہے؟ مرنے کے بعد کیا ہونا ہے میرا؟ کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں. ایک موت کے بعد یہ خیال رومانٹک ہے, ہم لوگ اصل میں ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں. اور یہ پمپس سوال ہے. یہ سوال کیا ہے کہ آپ دنیا میں کیوں ہیں؟ ابھی آپ نے ایسے کر کے ایک مچھر مار دیا, آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ مچھر اس دنیا میں کیوں تھا. آپ نے صبح جو باتھ روم میں کاکروچ مارا تھا وہ دوبارہ جنم لے گا, سورگ میں جائے گا, نرک میں جائے گا, آپ نے کبھی نہیں سوچا اس کے بارے میں. اب کچھ نہیں ہے, ہم پیدا ہوتے ہیں, گزرتی ہے زندگی, ہم ختم ہو جاتے ہیں. زندگی کے ویسے کوئی مطلب نہیں ہے, ہمیں اس کے مطلب بنانے پڑیں گے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مطلب دوسری دنیا کے ہیں, وہ دوسری دنیا میں خوش رہیں, ہم اس دنیا کے ہیں اور ہم اسی دنیا میں اپنی زندگی کا مطلب ڈھونڈیں گے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی تقدیر لکھتا ہے تو ہم اگر غلطی کرتے ہیں تو دوشی کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر میں تقدیر میں لکھا ہے کہ ہم خون کریں گے اور ہم آدمی کا خون کر لیتے تو کون ذمہ دار؟ اللہ تعالیٰ. آدمی کو کیوں ذمہ دار کرنے کا؟ اگر تقدیر میں لکھا ہے میں چوری کروں گا, میں غلط کام کروں گا, تقدیر میں لکھا ہے کہ میں جہنم میں جاؤں گا تو جاؤں گا, تو کس کی غلطی؟ میری کیا غلطی؟ اللہ کی غلطی. اور یہ سوال مسلمان لوگ بھی سوچتے ہیں, اور تقدیر پہ ایمان رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے. لیکن ہم پہلے یہ جان لے تقدیر کسے کہتے ہیں. اور اکثر ہم مسلمان بھی نہیں سمجھ پاتے تقدیر کا کیا مطلب ہے, اور ایسا کہتے ہیں وہ تقدیر میں لکھا ہے تو میں کر دیا, کچھ بھی ہوا تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے, محنت نہیں کرتا ہوں میں, وہ تقدیر میں لکھا ہے کہ میں غریب رہوں گا. یہ تقدیر کی کیا معنی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں کہ جب بھی ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے گردن کے گول میں اس کے پوری آتما کتھا, اس کا فیوچر, اس کا بھوشیہ لکھ لیتا ہوں. میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کرتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر ایک کلاس کے اندر ایک ٹیچر کلاس میں پڑھاتا ہے اور ایگزامینیشن کے پہلے کہتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ پورے کلاس میں نمبر 1 آئیں گا, اول آئیں گا, یہ اسٹوڈنٹ سیکنڈ کلاس سے پاس ہوئیں گا, وہ اسٹوڈنٹ فیل ہو جائیں گا. مثال دے رہا ہوں, برا مت لگنا پیسہ.
اور ایگزامینیشن ہوتا ہے اور یہ اسٹوڈنٹ فرسٹ آتا ہے, یہ اسٹوڈنٹ سیکنڈ کلاس سے پاس ہوتا ہے اور یہ اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتا ہے. میں آپ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ جو اسٹوڈنٹ, جو طالب فیل ہو گیا, کیا وہ کہہ سکتا ہے کہ کیونکہ ٹیچر نے کہا میں فیل ہوں گا اس لیے فیل ہو گیا؟ کہہ سکتا ہے؟ کہہ سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ ٹیچر اپنے تجربے سے کہہ رہا ہے یہ اسٹوڈنٹ بہت اچھا ہے, بہت پڑھائی کرتا ہے اس لیے فرسٹ آئے گا, یہ اسٹوڈنٹ ٹھیک ہے سیکنڈ کلاس, یہ اسٹوڈنٹ پکچر دیکھتا ہے کلاس ہی نہیں اٹینڈ کرتا ہے اس لیے فیل ہوئے گا. تو اپنے تجربے سے وہ بھوشیہ کے بارے میں کہتا ہے, لیکن وہ اسٹوڈنٹ نہیں کہہ سکے گا کیونکہ ٹیچر نے مجھے کہا میں فیل ہوں گا اس لیے فیل ہو گیا. دوشی کون؟ وہ خود اسٹوڈنٹ, کہ اس نے پڑھائی نہیں کیا. اسی طریقے سے اگر آپ کمپیئر کریں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹیچر سے تو بہت اونچے. ٹیچر تو کبھی کبھی غلطی کر سکتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس علم غیب ہے, وہ بھوشیہ کے بارے میں جانتے ہیں. جب بھی کوئی کام ہوتا ہے کچھ چیز فکسڈ ہے, آپ کہاں پیدا ہوں گے, آپ کب مرے, کچھ چیز مکمل ہے. اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو فری ول دیا ہے. فری ول مطلب آپ جو بھی چاہے چن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہدایت دی قرآن اور حدیث میں, لیکن آپ کے اوپر ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں نہیں کریں. لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ کیا کریں گے. مثال کے طور پر آپ ایک رستے پہ چل رہے ہیں اور ایک چوراہے پہ آتے ہیں, 4 رستے ہیں, نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4. آپ کوئی بھی رستہ چن سکتے ہیں. آپ چنتے ہیں رستہ نمبر 3. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہلے سے علم غیب ہے, پہلے سے پتا تھا کہ آپ جب چوراہے پہ آئیں گے آپ رستہ نمبر 3 لیں گے. تو اللہ تعالیٰ پہلے سے لکھ لیتا ہے کہ آپ رستہ نمبر 3 چنیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لیے آپ نہیں چن رہے, کیونکہ آپ چننے والے تھے, اللہ تعالیٰ نے لکھا. اسے کہتے علم غیب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس علم غیب ہے. اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا تھا کہ آپ نمبر 3 چنیں گے, اور اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھ دیا کہ آپ نمبر 3 رستہ چنیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لیے آپ 3 نہیں چن رہے, کیونکہ آپ چننے والے تھے, اللہ نے لکھا. اور ایک مثال پیش کرتا ہوں. آپ نے 10ویں پاس کی, 12ویں پاس کی, آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے, آپ انجینئر بھی بن سکتے, آپ لائر بھی بن سکتے. آپ چنیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ آپ جب 12ویں پاس کریں گے تینوں چیز آپ بن سکتے ہیں, آپ ڈاکٹر بھی بن سکتے, انجینئر بھی بن سکتے, لائر بھی بن سکتے. آپ چنیں گے ڈاکٹر بننے کے لیے. تو تقدیر میں لکھ دیا اللہ تعالیٰ آپ 12ویں پاس کریں گے اور ڈاکٹر بنیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا اس لیے آپ ڈاکٹر نہیں بنے, کیونکہ آپ نے چنا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا. آپ سمجھتے؟ کچھ لوگ کل ایگزام ہے, کل ایگزام ہے, اچھا ہے, طالب اچھا ہے, ابھی کل ایگزام ہے, کیا پڑھنے کا, تقدیر میں لکھا ہے کہ پاس تو پاس, فیل تو فیل, اور وہ نہیں پڑھتا ہے اور وہ فیل ہو جاتا ہے. تقدیر میں لکھا ہوتا ہے یہ آدمی پڑھتا تھا تو پاس ہوتا تھا, لیکن اس کی سوچ بھی ٹیڑھی تھی. اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تقدیر میں یہ شخص اگر پڑھتا تھا پاس ہوتا تھا, لیکن اس نے سوچا کیا پڑھوں میں, تقدیر میں لکھا نہیں پڑھتا فیل ہو جاتا ہے. تو دوشی کون؟ اللہ یا وہ خود؟ تقدیر میں بھی لکھا ہے وہ پاس ہو سکتا تھا لیکن وہ نہیں پڑھتا اس لیے فیل ہو گیا, فیل ہو گیا. پھر بولے گا دیکھو تقدیر کو تو میں ٹال نہیں سکتا ہوں. اسی لیے وہ کہاوت ہے, علامہ اقبال نے کہا ہے, خود ہی کو اگر اتنا بلند کیا, تقدیر کے پہلے خدا اپنے بندے سے خود پوچھے بتاتے ہی رضا کیا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ جاتے ایگزامینیشن میں اور آپ کا پیپر اچھا نہیں جاتا اور آپ جانتے کہ آپ فیل ہوئیں گے, آپ گھر پہ آتے اور دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے پیپر میں اچھا نہیں کیا, مجھے پاس کر لے. اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کر لیتا اور پاس کر لیتا. تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ نے پیپر اچھا نہیں کیے, آپ فیل ہونے والے رہتے, لیکن آپ نے دعا کی. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ دعا کرنے والے کہ نہیں کرنے والے, اور تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے اگر آپ 100 سال بعد کوئی شخص دعا کرے گا, وہ بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کریں گا کہ نہیں, وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو اسی لیے ہمیں ہر روز دعا کرنا چاہیے, ہر وقت دعا کرنا چاہیے. دعا تقدیر کو بدل سکتی, مطلب جو آپ کی پہلی ہونے والا تھا اس کو بدل سکتی, لیکن وہ بھی تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ دعا کرنے والے, اور وہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کریں گے کہ نہیں. تو تقدیر میں لکھا ہے کہ آپ فیل ہونے والے تھے, آپ گھر پہ آتے ہیں, دعا کریں گے, اللہ نے دعا کو قبول کیا اور آپ پاس ہو جائیں گے. تو اسی لیے ہم مسلمان کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھو لیکن اونٹ کو باندھو.
آپ نہیں کہہ سکتے اللہ پہ تقوی ہے میں گھر کا دروازہ کھلا رکھوں گا کوئی چور نہیں آئے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھو لیکن اونٹ کو باندھو. تو اللہ پہ پورا بھروسہ ہونا چاہیے لیکن آپ خود محنت کرنا چاہیے, آپ خود جہاد کرنا چاہیے, آپ کو خود قرآن پہ عمل کرنا چاہیے. آپ کہیں گے ابھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے میں چوری کروں گا تو آپ کام ہی نہیں کریں گے اور چوری کریں گے اور بولیں گے تقدیر میں لکھا ہے آپ کی غلطی ہے اللہ تعالیٰ کی نہیں. تو آپ کو ہر وقت جد و جہد کرنا چاہیے اچھے کام کے لیے. قرآن کو سمجھ کے پڑھو اور عمل کرو, انشاءاللہ آپ اس دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے. بھائی صاحب کا پہلا سوال کہ خدا نے ایشور نے ہمیں کیوں بنایا. دوسرا سوال کہ خدا نے اتنے مختلف مذاہب کیوں بنائے, وائی سو مینی ریلیجنس. اور تیسرا سوال خدا کانٹرڈکٹ کیوں کرتا ہے, خدا اختلاف کیوں کرتا ہے, پہلے یہ پہلے وہ, پھر بھگوت گیتا میں پھر قرآن میں, کیوں ایسا کانٹرڈکشن ہے. 3 سوال برابر. پہلا سوال کہ خدا نے ہمیں کیوں بنایا ہے, اس کے اوپر پوری تقریر کیا ہوں میں. پرپس آف کریشن, پرپس آف کریشن پوری تقریر ہے میری 1.5-2 گھنٹے کی, سوال جواب کے ساتھ 3-3.5 گھنٹے کی, وقت نہیں ہے لیکن مین پوائنٹ کہوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 ورس نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ یہ جان سکے آپ لوگ میں سے کون اچھا ہے. تو ٹیسٹ وچ آف یو از گڈ ان ڈیڈس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کئی مخلوقات ہیں, سب سے بہترین مخلوق ہے انسان. باقی جتنے مخلوقات ہیں وہ مسلم ہیں, وہ آلریڈی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا مانتے ہیں. ابھی جو انسان ہیں ان کو اجازت دی گئی ہے, فری ول دی گئی ہے کہ وہ اللہ کی بات مانے یا نہ مانے. Almighty God has given us the free will. فری ول دیا گیا ہے کہ آپ چاہو تو اللہ کی بات مانو, چاہو تو نہ مانو. یہ فری ول دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کیا ہے کہ اس دنیا کا ٹیسٹ کیا ہے, the rules and regulations. اس دنیا میں انسان کو کس طریقے سے جینا یہ لکھا گیا قرآن مجید میں. اگر آپ اللہ کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں تو آپ سفلتا پائیں گے اور انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اگر احکامات کے مطابق نہیں چلیں گے تو آپ اس ایگزامینیشن میں فیل ہوں گے اور پھر جنت میں نہیں جائیں گے, دوزخ میں جائیں گے. سو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دا ہیئر آفٹر. یہ زندگی آخرت کے لیے امتحان ہے. میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کالج کیوں جاتے, تو آپ بولیں گے گریجویٹ بننے کے لیے. اب میڈیکل کالج کیوں جاتے, تو آپ بولیں گے ڈاکٹر بننے. تو ناظرین گرامی یہاں پر کچھ باتیں میں عرض کرتا چلوں ڈاکٹر صاحب سے. یہ بہت 3 اہم سوالات کیے گئے جن کے جوابات لگتے ہیں جا کر اس منحوس ایتھیسٹ جاوید اختر کو. پہلا سوال اس کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا لیکن ساتھ ہی سوال کرنے سے روکا ہے کہ آپ پوچھو نہیں, سوال نہیں کرو, جبکہ سوال کیے بغیر انسان ترقی نہیں کر سکتا. چپ چاپ مانتے جاؤ اسی کو ایمان کہتے ہیں, یہ اس کا کہنا تھا. جواب یہ ہے کہ اسلام سوال کرنے سے منع نہیں کرتا بلکہ بغیر تحقیق کے بات ماننے سے روکتا ہے. آپ تحقیق کرو, آپ نے تو غلط تحقیق کی ہے تو غلط دماغ میں کھڑا ہے نا, تو آپ صحیح تحقیق بھی کرتے تو دونوں باتیں آپ کے دماغ میں آ جاتی. تو قرآن میں کئی بار غور و فکر اور سوالات کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما شفاء العی السوال, کہ بالکل تھکا ہوا آدمی جو سوچ سوچ کے تھک گیا ہو کہ اس کا حل کیا ہے, اس کا حل یہ ہے کہ وہ پوچھے کسی سے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ. تو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, سورہ بقرہ آیت نمبر 111. کو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو. اگر یہ سچا ہے کیا نام ہے ایتھیسٹ جاوید اختر, تو یہ اپنی دلیل پیش کریں. البتہ وہ سوال جو ضد, تکبر یا گمراہی پھیلانے کے لیے ہو ان سے روکا گیا ہے. جیسے بنی اسرائیل کا بار بار بے جا سوالات کرنا کہ وہ جو گائے ذبح کرنی ہے وہ رنگ کیسی ہو, اس کی عمر کیسی ہو, صبح کریں شام کریں, پتہ نہیں کس طرح کے وہ غلط سوال کرتے رہے. نمبر 2 پہ اس نے کہا اگر بیماری آزمائش ہے تو اچھا خدا کرتا ہے اور برا کون کرتا ہے, جس کی مثال میں نے شروع میں کی تھی کہ بھائی جب انسان گر گیا سیڑھی سے اور وہ کہتے ہیں اللہ نے بچا لیا, چوٹ نہیں لگی نا, تو پھر گرایا تو بچایا خدا نے, تو گرایا کس نے تھا. یہ بات اس کی عجیب تھی. اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ خیر اور شر دونوں اللہ کے علم اور ارادے کے تحت ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا, خیر کا خالق بھی, یہ ہم نے عقائد میں پڑھا, بڑی بحث بڑی ڈیبیٹ ہے
بہت بڑی ڈیبیٹ ہے یہ کہ اگر کوئی چیز بھی کوئی بھی پتا اللہ کے ارادے کے بغیر نہیں ہلتا تو انسان برائی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کرتا ہے، پھر سزا کیوں؟ یہ تو یہاں پر جو بات ہے کہ صحیح عقیدہ یہی ہے کہ خیر اور شر دونوں اللہ تعالیٰ کے ارادے کے ماتحت ہے، لیکن انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے کیونکہ چنا انسان نے ہے، چناؤ انسان کو ہے۔ اب اس کا صحیح جواب جاوید اختر کو یہ ہے کہ جب انسان برائی کر رہا تھا تو وہ رک بھی تو سکتا تھا نا، جب وہ کر رہا ہے تو آپ کہیں گے یہ اللہ نے کیا تو وہ رک بھی تو سکتا تھا، جب رکا ہے اس کو ثواب ملا تو وہ کس نے کیا؟ وہ بھی تو اللہ نے کیا نا، تو وہ رک سکتا تھا کہ نہیں رک سکتا تھا؟ یہی باریکی ہے اور یہی پوائنٹ ہے۔ اور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ، جی یہ آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35۔ ہم تمہیں خیر و شر کے ذریعے آزماتے ہیں، وَلَنَبْلُوَكُمْ یا وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةٌ برل او کما قال اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی اللہ کے حکم سے ہی ہر چیز ہوتی ہے، لیکن آزمائش کا مقصد انسان کی نیت اور صبر کو پرکھنا ہوتا ہے۔ نمبر 3 پہ جو سوال ہے وہ میں آگے بیان کرتا ہوں انشاءاللہ العظیم۔ جاوید اختر کے سارے سوالات کے جوابات میں لے کے آیا ہوں، آئیے دیکھتے ہیں آگے۔ کرنے کے لیے تو ہم یہ دنیا میں آئے ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے، کیونکہ اس دنیا میں آنے کے پہلے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 172 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری انسانیت کو، آدم سے اب تک ساری انسانیت کو فرام دا لائنز آف ایڈم کھڑا کیا، پوچھا کہ کون ہے عبادت کے لائق، اور سب نے کہا صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کون یہ ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، تو انسان ہم بیوقوف تھے جو یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے آئے، کیونکہ باقی لوگ جو پتھر، پہاڑ، جانور یہ سب مسلم ہیں، پر ان کے پاس چوائس نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، ایک فرشتے کے پاس چوائس نہیں، جو بھی اللہ کہتے وہ ان کی بات مانتے، لیکن ہم کو چوائس دینے کے بعد اگر ہم اللہ کی بات مانیں تو ہم فرشتے کے اوپر ہو جائیں گے، اگر نہیں مانیں گے تو فرشتے کے نیچے شیطان کے ساتھ ہوئیں گے۔ تو ہم نے بولے نہیں، ہم کو تو فرسٹ کلاس فرسٹ آنا ہے، تو آ گئے ہم وہاں پر، ہم اس دنیا میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ٹیسٹ ہے، اور انسان سب سے اچھی مخلوق ہے، بیسٹ کریشن آف آلمائٹی گاڈ۔ تو دس لائف از اے ٹیسٹ فار دی ہیئر آفٹر۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ داریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن اور انسان کو نہیں بنایا صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور عبادت کے لیے اللہ کی بات ماننا ضروری ہے۔ So this life is a test for the hereafter۔ یہ جو زندگی ہے آخرت کے لیے ہمارے لیے امتحان ہے۔ آپ کا سوال نمبر 2 کہ اللہ نے مختلف مذاہب کیوں بنائے؟ اللہ نے صرف ایک ہی مذہب بنایا ہے، ایک ہی دین، جس کا نام قرآن میں ہے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19 میں، ان الدین عند اللہ الاسلام، the only religion acceptable in the sight of Allah is Islam۔ صرف ایک ہی دین جو اللہ کے نزدیک صحیح ہے وہ اسلام۔ اسلام کے معنی ہے امن، پیس۔ اسلام کے معنی ہے ٹو سبمٹ یور ول ٹو گاڈ، خود اپنے خواہش سے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی کو بسر کرنا۔ اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ محمد سلطان ذاکر، اسلام مطلب اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا اور امن حاصل کرنا۔ تو جتنے پیغمبر آئے صرف اسلام سکھائے، مذہب ایک ہی ہے لیکن مذہب کا پیغام بدلا گیا۔ جس طریقے سے جو پہلے بھائی صاحب کے سوال میں نے جواب دیا تھا کہ سارے پیغمبر کا اہم پیغام تھا کہ خدا ایک ہے، صرف اس کی عبادت کرو، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں باقی چیز میں لٹل بٹ ڈفرینس ہوگا، بٹ دا بیسک میسج واز دا سیم۔ بیسک جو پیغام تھا ایک خدا، صرف اس کی عبادت کرو، اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں، بت پرستی غلط ہے، اور اس ایشور کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کیونکہ وقت جانے کی وجہ سے جو پیغام جو دیا گیا تھا وہ بدلتا گیا، جیسے میں نے کہا، تو جتنی مذہبی کتابیں جو قرآن کے پہلے آئے، کوئی بھی مذہبی کتاب محفوظ نہیں ہے۔ ہندو اسکالرز خود کہتے ہیں کہ the Vedas have been changed۔ بائبل اسکالرز خود کہتے ہیں Bibles have been changed۔ جتنے مذہبی کتاب کے اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کی مذہبی کتاب میں تبدیلی آ چکی ہے۔
لیکن قرآن میں الحمدللہ. اور جو دشمن اسلام ہے اکارڈنگ ٹو ولیم مور, جو ایک اسلام کا بہت گریٹ کرٹک ہے, اسلام کے خلاف بات کرتا ہے, وہ پھر بھی کہتا ہے 200 سال پہلے کہا کہ ایک واحد مذہبی کتاب جو 1200 سال تک کے محفوظ ہے وہ ہے قرآن. تو مذہب ایک ہی ہے, اللہ میں ماننا, اس کی عبادت کرنا, اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ہی مذہب. ہم لوگوں نے اس کے غلط ڈفرینٹ نام دیے, تو مذہب ایک ہی تھا. آپ کا آخری سوال, اتنے ڈفرینسز کیوں پیدا کیے؟ وہ اللہ نے نہیں کیے, انسان نے کیے. خدا کا سب میں سے یکساں تھا, ہم انسانوں نے اسے تبدیل کیا, جیسا میں نے کہا نا, کائی کے لیے, فائدے کے لیے. تو ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اصل مذہب کیا ہے. اور میں عام طور پہ کہتا ہوں, جو میں رائے دیتا ہوں, میں صرف ایک طرفہ رائے نہیں دیتا ہوں کہ صرف قرآن میں مانو. میں کیا کہتا ہوں, آپ کم از کم ایک بات پہ مانو کہ ایک کتاب 100% خدا کی ہے. ٹھیک ہے, یہ ماننے میں کسی کو گلا شکوہ نہیں ہوگا. ہندو کہیں گا وید خدا کی کتاب ہے, عیسائی کہیں گا بائبل خدا کی کتاب ہے, مسلمان کہیں گے قرآن خدا کی کتاب ہے. پھر میں یہ کہتا ہوں کہ جو ساری مذہبی کتابوں میں یکسانیت ہے, ہم کم از کم اس کے اوپر عمل کریں. جو اختلاف ہے اسے کل ڈسکس کریں گے. صحیح بات. جو یکسانیت ہے, پھر آپ کہہ سکتے یہ تو وید اور قرآن میں ہے, کرسچن کہیں گا یہ بائبل اور قرآن میں, مسلم کہیں گا قرآن اور بائبل میں, قرآن اور وید میں. تو یہ بات تو 100% خدا کی ہے. آپ اس بات کو تسلیم کرتے کیا نہیں؟ جو چیز کامن ہے بائبل, وید, قرآن میں, وہ 100% اللہ کا کلام ہونا چاہیے. باقی ہے کہنے بات پر ڈسکس کریں گے. تو ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر, اختلاف کی بات نہیں ہے. ساری مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ خدا ایشور ایک ہے, کوئی اختلاف کی بات نہیں. نہ اس کی کوئی پرتیما ہے, نہ کوئی بت ہے, اس کی عبادت کرنا چاہیے. باقی چیز چھوڑو, کم از کم اس پہ تو عمل کرو. اس طریقے سے میں نے تقریر کی, ہندو مذہب اور اسلام میں یکسانیت, عیسائی مذہب اور اسلام میں یکسانیت, اور ثابت کیا کہ بائبل میں لکھا ہے شراب حرام ہے, وید میں لکھا ہے شراب حرام ہے, قرآن میں لکھا ہے شراب حرام ہے, تو شراب مت پیو. ہندو مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے, بائبل میں لکھا عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے, قرآن میں لکھا عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے. کیوں نہیں حجاب کرتے عورت؟ اس طریقے سے آپ ہندو مذہب کتاب پڑھیں گے, لکھا ہے سور کا گوشت کھانا حرام ہے, وشنو شوترا چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 49 میں. بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 and 8, بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8, بک آف آئزیہ چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 2 to 5 کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے. قرآن کا تو ذکر کر چکا ہے, 4 جگہ لکھا ہے ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے, باقی لوگ کھاتے عیسائی. اس طریقے سے میں کہتا ہوں کم از کم یکسانیت پہ تو عمل کرو, اختلافی باتیں بعد میں کریں گے. اختلاف انسان نے پیدا کیا, اختلاف پیدا کرنے کے باوجود پھر بھی الحمدللہ جتنی بھی مذہبی کتابیں بدلی گئی ہے, اس کے باوجود جو اہم احکامات اب بھی موجود ہے. اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک خدا میں مانو, نہ اس کی کوئی پرتیما ہے اور نہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرو, اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانو. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. تو ناظرین گرامی, وقت کی قلت کی وجہ سے افطاری کا ٹائم ہے, اس ویڈیو کو ہم یہیں روکتے ہیں. 2-3 سوال 4 سوال ہو گئے جوابات. یہاں پر جو ایتھیسٹ ملعون جو جاوید اختر ہے, اس کے تیسرے سوال کی طرف جاتے ہیں کہ اگر ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے تو گناہ کرنے والے کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟ تقدیر کا مطلب جبری, یہ جواب ہے, جبری پابندی نہیں ہے, بلکہ اللہ کا علم ہے کہ بندہ کیا کرے گا. جیسے ایک استاد جانتا ہے کہ کون سا طالب علم امتحان میں ناکام ہوگا, مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ استاد نے اس سے زبردستی ناکام کیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, سورہ بقرہ آیت نمبر 286. اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. انسان کو اختیار دیا گیا ہے اور اسی بنیاد پر جزا اور سزا کا مقرر ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت انسان کے پاس کتنا اختیار ہے جس کی وجہ سے آخرت میں جنت یا جہنم ہے. تو اس نے کہا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ایک پیر کو اوپر کیجئے. کھڑا تھا نا وہ,
ایک ٹانگ اوپر کریں، اس نے کہا دوسری کر کے دکھاؤ، نہیں، کہا اتنا اختیار ہے انسان کو، جب اتنا اختیار ہے تو اس کے بدلے میں اس کو جزا اور سزا مل رہی ہے۔ سوال نمبر 4 جو تھا، اگر اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا تو برے لوگ کیوں ظلم کرتے ہیں؟ جواب، اللہ نے انسان کو اختیار دیا لیکن ظالموں کو فوراً نہیں پکڑتا تاکہ انہیں موقع دیا جائے کہ وہ توبہ کر لیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، صاف بات ہے یہ، صاف سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 42 میں، اور ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اسے نظر انداز نہیں کرتا۔ ظلم دنیا میں آزمائش ہے اور آخرت میں ظالم کو پورا بدلہ دیا جائے گا، یعنی اسے غلط بدلہ دیا جائے گا اور مظلوم کو جنت ملے گی۔ سوال نمبر 5 میں اس ملعون نے کہا تھا کہ اگر اللہ کے مکمل کنٹرول میں سب کچھ ہے تو پھر اختلاف اور مذاہب میں اختلاف تقسیم کیوں ہے؟ جواب، اللہ نے انسان کو آزمائشی دنیا میں بھیجا اور اسے حق اور باطل کے درمیان انتخاب کا اختیار دیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، سورۃ دار آیت نمبر 3، ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر کرے یا ناشکری کرے۔ اختلافات کا سبب انسان کی ضد ہے، خواہشات ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا، یہ یاد رکھیے گا اس بات کو، اختلاف کا وجہ انسان خود ہے۔ سوال نمبر 6، اگر کوئی معمولی چوری کرے اور ہمیشہ جہنم میں رہے تو یہ انصاف کیسے ہے؟ جواب، جہنم میں ہمیشہ رہنے کا، یہ جاوید اختر کا اعتراض تھا، کا قانون صرف مشرکین اور کفار کے لیے ہے، جبکہ عام گناہ گاروں کو ان کے گناہوں کی سزا کے بعد نکالا جائے گا اور ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ بھائی صاحب، آپ نے جو کہا کہ میں دودھ کی شیشی لے گیا، فیڈر لے گیا، جوتا چوری کر لیا، کسی کا کچھ تھوڑا سا چھوٹا سا کچھ بھی چوری کر لیا تو میں ہمیشہ جنت میں، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ ایمان پہ مرے تو بڑے بڑے گناہ معاف ہوں گے اور آپ اس کے بعد جنت میں جائیں گے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے فرما دیا شرک معاف نہیں ہوگا، باقی سب معاف ہو جائے گا۔ تو اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا مگر اس کے سوا جسے چاہے گا معاف کر دے گا، یعنی چھوٹے گناہوں پر ہمیشہ جہنم میں رہنے کا عقیدہ غلط ہے۔ سوال نمبر 7، اگر مجھے جہنم سے نکال لیا گیا تو میں جنت میں جا نہیں سکتا، پھر کہاں جاؤں گا؟ یہ جاوید اختر کی بات تھی۔ جواب، اسلامی عقیدہ کے مطابق جو لوگ اپنے گناہوں کی سزا بھگت لیں گے انہیں اللہ اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا، کوئی درمیانی جگہ نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ آخر میں اللہ ایک شخص کو جنت میں داخل کرے گا جس کے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، بخاری شریف، یہ آخری جہنمی ہوگا۔ جواب، اچھا پھر سوال آتا ہے ہندو مذہب میں پنرجنم لیکن اسلام میں کیوں نہیں ہے؟ جواب، اسلام میں قیامت کا عقیدہ ہے نہ کہ پنرجنم۔ کیا قرآن کہتا ہے ولا تبدل کلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، سورہ یونس آیت نمبر 64، اللہ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ پنرجنم کا کوئی سائنسی یا منطقی ثبوت نہیں ہے، اسلامی ثبوت بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عقیدہ ہے جسے ہندو مذہب کے بغیر دلیل کے تسلیم کیا ہوا ہے۔ ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں جی پنرجنم ہوگا۔ خدا آیا یار، خدا کا نام لو۔ سوال نمبر 9 یہ تھا کہ انسان یا تو خوف کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے عبادت کرتا ہے، تو اس میں کیا نیکی ہے؟ جواب، اسلامی عبادت صرف خوف اور لالچ پر مبنی نہیں بلکہ اللہ کی محبت پر بھی ایک بڑا محرک ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 165، ایمان والے اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ خود فرما رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ بغیر کسی لالچ کے بھی عبادت کرتے ہیں۔ اصل میں یہ بڑا ذہین ہے جاوید اختر، حد سے زیادہ ذہین ہے، میں کم بول چکا ہوں، اس سے بھی زیادہ ذہین ہے، کیونکہ یہ سارے گانے لکھے ہیں اور اتنے مفروضے گھڑے ہیں اس بندے نے کہ ساری دنیا ناچ رہی ہے ان مفروضوں پر، ساری دنیا ان سانگز اور فلموں کے اندر بنائے جانے والے گانوں پر ناچ رہی ہے، مزے لے رہے ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ اتنا ذہین ہے یہ بندہ، تو غلط ذہانت استعمال کر کے اور جہنم میں چلا جائے گا، اللہ اس کو ہدایت دے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے، اسلام میں کہا جاتا ہے کہ جنت میں بدلہ ملے گا، دنیا میں کیوں نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے ہم تو نقد والے ہیں، ہم ادھار والے نہیں ہیں، دنیا آزمائش کی جگہ ہے جبکہ آخرت جزا اور سزا کی جگہ ہے۔ اگر تم جنت اور جہنم دیکھ لو یہاں کسی کو مل رہی ہو تو پھر تم کب گناہ کرو گے؟ جب گناہ ہی نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ تم صرف نیکی کا کام کرو گے، تو فائدہ کیا پھر دنیا میں بھیجنے کا، اتنے بڑے نظام کو بنانے کا کیا فائدہ؟ آپ کو بھیجا ہے تو آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت آیت نمبر
64 میں ارشاد فرمایا یہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں اور اصل زندگی تو آخرت کی ہے. یہاں تو کبھی پلگ خراب ہے، کبھی تار خراب ہے، کبھی سالن کھٹا ہو گیا، یہ ہے وہ ہے زندگی. نہ پلگ ہوگا اس کے بغیر کام چلے گا، نہ تار ہوگی تار کے بغیر کام چلے گا، اور سالن کھٹا ہوگا ہی نہیں. جتنا کھاؤ گے باقی ختم، یا سارا ہی کھا جاؤ گے بھائی جان. ہاں وہ جنت ہے. یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے امتحان کے بعد نمبر دیے جاتے ہیں، دوران امتحان نہیں. اب آئی سمجھ میں بات؟ کتنے امتحان دیے ہیں. اچھا آپ کو جب آپ گانا لکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت ملتا ہے بدلہ؟ نہیں، گانا ہٹ ہوتا ہے تو ملتا ہے آپ کو. میرے علم میں یہ بات ہے. آخری سوال سنیے. ایتھیسٹ کہتے ہیں کہ زندگی کا کوئی مطلب نہیں، ہم اپنا مطلب خود ڈھونڈیں گے. جواب، یہی دہریہ فلسفہ ہے کہ زندگی کا کوئی اصل مقصد نہیں، لیکن اسلام کہتا ہے کہ انسان بے مقصد نہیں پیدا ہوا. تو افحسبتم انما خلقناکم عبثا، سورہ مومنون آیت نمبر 115. کیا تم نے سمجھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ اصل کامیابی اللہ کو پہچان کر آخرت کی تیاری کرنا ہے، نہ کہ دنیا میں عارضی خوشیوں کی زندگی کو مقصد بنانا. یہ عارضی ہے. آپ جو ہے وہ لاکھوں روپے کا کھانا کھا لیتے ہو اور اس کے بعد وہ صبح پخانا بن کے نکل جاتا ہے. یہ کوئی دنیا ہے؟ یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہی بھی سیکھا کہ یہ جاوید اختر ایتھیسٹ ملعون، اللہ اس کو ہدایت دے ورنہ نیست و نابود کرے، بہت گند پھیلا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں. ابے او تو مسلمان ہے، مسلمان تو ایتھیسٹ بنا ہے، کچھ سوچ. اور ایک بات آخر میں ضرور کہوں گا کہ آپ کہتے ہو کہ اگر خدا نہ ہوا تو کچھ نہیں ملے گا. ایتھیسٹ یہ سوال کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں خدا ہے اور ہوگا، اور اس دن آپ بیکار ہو جاؤ گے، ہم جنت میں چلے جائیں گے. ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہی فائدہ ہے، اور ہمارے دل میں یہ کہیں نہیں ہے کہ خدا ہوگا ہی نہیں، تمہارے دل میں ہے. آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.